جی کہانی ہے کبوتر چوک کی، اور یہ کبوتر چوک تھا ایک جنگل کے اندر، ایک بہت بڑا جنگل تھا، اور اس جنگل کے اندر ایک کبوتر چوک بنا ہوا تھا۔ صبح صبح روزانہ جیسے ہی صبح ہوتی تو بہت سارے کبوتر اس کبوتر چوک میں جمع ہو جاتے اور وہاں پر آ کر سارے دانہ دنتے۔ قریب ہی ایک ماسی کبوتری کا بھی گھر تھا، جس کے گھر کے باہر ایک چبوترا بنا ہوا تھا۔ اچھا، اب جو چھوٹے بچے ہوتے کبوتروں کے، وہ اس چبوترے پر اچھل کود کرتے، کھیلتے کودتے۔ ایک دن صبح صبح جب سارے کبوتر وہاں پر جمع ہوئے اور سارے بچے اس کبوتر چوک پر ماسی کبوتری کے چبوترے پر بھی جمع ہو کر کھیل کود رہے تھے کہ اچانک سے ایک آواز گونجی، اور یہ آواز تھی بھولو کبوتر کی۔ آواز کیا تھی؟ سنو سنو سب سنو، ببلو چاچا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ خطرناک آواز تھی، سارے کے سارے کبوتر چونک گئے اور سب نے دھیان سے کان لگا کر اس آواز کو سنا، اس اعلان کو سنا، تو پتا چلا کہ جناب ببلو چچا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ابھی یہ اعلان کمپلیٹ نہیں ہوا تھا کہ سارے کے سارے کبوتر پھر کرتے کرتے ببلو چاچا کے گھر کی طرف اڑنا شروع ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ببلو چاچا کا پورا گھر کبوتروں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف ببلو چاچا لیٹے ہوئے، دوسری طرف سارے کبوتر یہ ان کی عیادت کے لیے پہنچ گئے تھے۔ ببلو چاچا بھی وہ ایک کبوتر تھے؟ جی، ببلو چاچو بھی تو کبوتر ہی تھے نا بھائی۔ تو اب سارے کبوتر ببلو چاچا کے گھر پہنچ گئے اور گھر پہنچ کر سب ان کی عیادت کرنے لگے۔ اچھا، حکیم کبوتر کو بھی بلا لیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حکیم آ گیا۔ وہ جو حکیم کبوتر تھا وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا، قد میں چھوٹا تھا مگر موٹا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جب حکیم کبوتر ببلو چاچا کے گھر آیا تو اس نے آ کر سب سے پہلے تو معائنہ کیا ببلو چاچا کا، دیکھا چوٹ تو کافی گہری آئی ہوئی ہے۔ اب انہوں نے اپنے باکس میں سے مختلف جڑی بوٹیاں نکالنا شروع کی اور ان جڑی بوٹیوں کو اپنے اسسٹنٹ کو دیا۔ ان کا اسسٹنٹ تھا بھورا کبوتر۔ بھورا کبوتر، اس بھورے کبوتر سے کہا کہ جناب اس کا تم رس نکالو اور اس کی دوائی بناؤ۔ اب انہوں نے اس کا رس نکالا اور اس کی دوائی بنائی اس بھورے کبوتر نے، اور لا کر حکیم صاحب کو دی۔ حکیم صاحب نے اب ببلو چچا کا علاج کرنا شروع کیا اور ان کے زخم کی صفائی کر کے اس پر یہ رس لگایا اور مرہم وغیرہ لگا کر پٹی کر دی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جناب زخم بڑا گہرا ہے، اس کے لیے کچھ اور مزید جڑی بوٹیوں کی ضرورت پڑے گی۔ اب انہوں نے اپنے اسسٹنٹ کبوتر یعنی بھورے کبوتر سے کہا کہ تم جنگل کے اس کنارے پر جا کر وہاں سے یہ جڑی بوٹیاں لے آؤ۔ جڑی بوٹیوں کا نام بتا دیا۔ اب وہ بھورا کبوتر حکیم صاحب کا حکم ملتے ہی پھر کر کے اڑا اور جنگل کے دوسرے کنارے کی طرف اس نے سفر کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ جب وہاں پر پہنچا تو وہاں پر پہنچ کر اس نے وہ جڑی بوٹیاں تلاش کرنا شروع کی۔ اب یہ تلاش ہی کر رہا تھا اور کچھ جڑی بوٹیاں توڑ رہا تھا کہ اس کے کان میں ایک آواز آئی، شریف ابن شریف کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ یہ کیسی آواز ہے اور کس کی آواز ہے؟ کیا دیکھتا ہے کہ ایک چڑیا جو کہ درخت کی ڈالی پر بیٹھی تھی اور اس نے یہ طنزیہ گفتگو کی۔ اب یہ جو بھورا اسسٹنٹ تھا نا، اسے پتا تھا کہ اس چڑیا کی عادت ہے کہ یہ طنز کیا کرتی ہے، ٹون کیا کرتی ہے، لہٰذا اس نے کہا کہ میں ببلو چچا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ان کے لیے جڑی بوٹیاں تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب بھورے کبوتر نے ساری سچویشن چڑیا کو بتائی تو کہنے لگی واہ بھائی واہ، دوسروں کی خدمت وہ بھی آج کے زمانے میں، کوئی فائدہ نہیں۔ شرارتی چڑیا نے منہ پھلا لیا۔ بھورا کبوتر مسکرایا اور مسکرا کر کہنے لگا چڑیا بہن، دوسروں کی مدد کسی فائدے کے لیے نہیں کی جاتی بلکہ اس سے تو نیکی ملتی ہے، ثواب ملتا ہے۔ چڑیا بولی بھائی یہ مدد اور نیکی تمہیں مبارک، میں تو چلی اپنی سہیلی کے گھر۔ یہ کہہ کر وہ چڑیا وہاں سے پھر کر کے اڑ گئی اور بھورا کبوتر وہ جڑی بوٹیاں جنگل سے لے کر یہ حکیم صاحب کے پاس آ گیا اور حکیم صاحب نے ببلو چچا کا علاج کر دیا۔ دوسری صبح بھی بھورا کبوتر کسی اور کے علاج کے لیے یہ جنگل میں جڑی بوٹیاں تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ کیا دیکھتا ہے کہ راستے میں اسے ایک چڑیا نظر آئی جو زمین پر گری پڑی ہے۔ اس نے جب قریب جا کر دیکھا تو یہ تو وہی شرارتی چڑیا ہے اور کافی حد تک زخمی تھی۔ اس نے جیسے تیسے کر کے اس چڑیا کو اٹھایا اور حکیم صاحب کے پاس لے آیا۔ حکیم صاحب نے اس چڑیا کو دیکھا، اس کا معائنہ کیا تو اس کے پر بہت زیادہ گہری چوٹ آئی ہوئی تھی۔ اس کا علاج کیا، اسے مرہم پٹی کی اور اس کے منہ میں کوئی دوائی ڈالی جس سے اس کو ہوش آ گیا۔ جیسے ہی چڑیا کو ہوش آیا اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ میں تو ایک نئی جگہ پر ہوں، تو ایک دم سے اٹھنے کی کوشش کی۔ حکیم صاحب نے کہا نہیں نہیں خبردار، ابھی نہیں اٹھنا،
آپ کافی حد تک زخمی ہو چکی ہو, یہ تو اللہ بھلا کرے بھورے کا, جو بھورا کبوتر تمہیں اٹھا کر میرے پاس لے آیا, تم تو کافی زخمی حالت میں پڑی ہوئی تھی زمین پر. اب اسے ساری چیزیں ریکال ہونا شروع ہو گئی, اسے یاد آنا شروع ہو گئی کہ میں صبح صبح ایک درخت پر بیٹھی ہوئی تھی کہ کوئی چیز آ کر مجھ سے زور سے ٹکرائی تھی جس کی وجہ سے میں زمین پر گر گئی تھی. اب اسے اپنی وہ پرانی باتیں ساری یاد آنے لگی اور اسے اپنی اس کہی ہوئی باتوں پر ندامت ہونا شروع ہو گئی, شرمندگی ہونا شروع ہو گئی کہ میں نے تو کہا تھا کہ دوسروں کی مدد کرنا, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دیکھیں اس کی جان بچ گئی. تو ہمیں اس کہانی سے حمزہ بھائی کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی مشکل میں ان کا ساتھ دینا چاہیے. تو حمزہ بھائی ہمیں اس میں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں ہر وقت دوسروں کا ساتھ دینا چاہیے جی, جب وہ مشکل میں ہو. جی, جب دوسرے لوگ مشکل میں ہوں, تکلیف میں ہوں, بیمار ہوں, تو ہمیں ان کی کیئر کرنی چاہیے, ان کا ساتھ دینا چاہیے. اور دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی کہ کسی پر کبھی طنز نہیں کرنا چاہیے, ورنہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی مشکل, کبھی کوئی پریشانی ہم پر آ جائے, تو اب پھر ہمارے ساتھ بھی تو کوئی بھلائی کرے گا تو ہی ہمارا کام ہوگا نا. لہٰذا ہمیں کسی کو ٹون نہیں کرنا چاہیے. ٹون کرنا, طنز کرنا, یہ بڑی بری بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو ہمیں ٹون نہیں کرنا چاہیے, طنز نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری جو چیز ہمیں اس میں سیکھنے کو ملی کہ اگر کبھی کوئی بیمار ہو جائے, تکلیف میں ہو, مصیبت میں ہو, پریشانی میں ہو, تو اسے ثواب کمانے کی نیت سے, نیکی کمانے کی نیت سے اس کا ساتھ دینا چاہیے. اچھا, ساتھ دینے میں بھی خیال رکھنا چاہیے. بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اب کسی کا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو اب ہمیں فرسٹ ایڈ کا طریقہ تو نہیں آتا. فرسٹ ایڈ بھی پورا ایک فن ہے, اسے سیکھنا چاہیے. انشاءاللہ آپ عمر کے اگلے حصے میں پہنچیں گے اور اس کو سیکھیں گے تو یہ آپ کو آئے گا. ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے. خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ایمرجنسی ہو جائے, کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, تو اب اس کی کیئر کس طریقے سے کرنی ہے, کس طریقے سے اس کی حفاظت کرنی ہے, اس کو کس طریقے سے ہاسپٹل کی طرف موو کرنا ہے, تو یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہر ناگہانی آفت بلا سے محفوظ رکھے.